آپ نے مجھے سزائے موت دینی، وہ تو ایک پرچے میں ہی دے لو گے، تو 2 جان چھڑاؤ۔ آپ نے مجھے سزائے موت دینی، دے دیں، جان چھڑائیں، کیونکہ میں اس ذلت کی زندگی میں سزائے موت سے کم آپ سے نہیں لوں گا۔ دینی ہے تو اب آپ کو مجھے سزائے موت دینی ہے، میں عدالت سے مانوں گا کہ مجھے سزائے موت دی جائے، کیونکہ میں اس ذلت کی زندگی نہیں جینا چاہوں گا۔ جو آپ میرے ماتھے پہ لکھ رہے ہیں، اسماعیل گیل کا پوتا غدار نہیں ہے اس ملک کا۔ آپ کس طرح مجھے، آپ نے مارا، میں نے گلہ نہیں کیا، میں اتنے مہینوں سے چپ ہوں، کیونکہ ادھر سے اٹھاؤں گا اپنا پیٹ ننگا ہوگا۔ میرا ملک ہے نا، نہیں بات کی میں نے، کسی نے کہا ڈر گیا۔ آپ نے دیکھا جو آپ کے پاس 1 گھنٹہ 2 گھنٹے رہے، انہوں نے باہر آ کے کیا کیا؟ میں 16 دن رہا آپ کے پاس، میں چپ ہو گیا۔ صبر ہے ہم لوگوں میں، ہم گاؤں کے لوگ ہیں، ہم میں بڑا صبر ہے، ہم لگے ہوئے زخم بھی معاف کر دیتے ہیں، بہت صبر ہے، لارجر گڈ کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں ہم لوگ۔ مجھے پتا ہے میرے ملک کو اس کا نقصان ہونا ہے۔ مجھے میری یونیورسٹی نے کہا کہ بتاؤ یہاں کس کو لکھنا ہے۔ آپ کو پتا ہے میں نے آج تک امریکن ایمبیسی کو خط نہیں لکھا، میری بیوی وہاں بیٹھی ہے، میں نے اسے منع کیا آپ نے کسی کو ای میل نہیں کرنی۔ یہاں کسی کو زکام ہو جائے تو یہ ہر فورن جو کوئی این جی اوز کو لکھتے ہیں، یو این میں لکھتے ہیں، کہاں لکھتے ہیں۔ میں نے اپنی ساری فیملی کو منع کیا کہ نہیں لکھنا، انصاف پاکستان میں لینا ہے، پاکستان کو باہر بدنام نہیں کرنا۔ یہ سچ ہے کہ میرے پہ تشدد ہوا، میرے پاس تصویریں ہیں اس کی، لیکن کیا باہر جا کے ننگا کروں اپنے ملک کو؟ تو میں نے اپنی پوری فیملی کو منع کیا کہ آپ نے کسی بیرونی ادارے کو نہیں لکھنا، اس ملک کی توقیر کو نہیں چھیڑنا آپ نے۔ تو اس کا صلہ اگر سزائے موت ہے تو دے دیجئے۔ میں کہاں سے غدار ہوں؟ میرا باپ کہاں سے غدار ہے؟ میرا دادا کہاں سے غدار ہے؟ ہم اپنا سب کچھ چھوڑ کے اس ملک میں 2 دفعہ ہجرت کی ہم نے۔ میرا دادا سب کچھ چھوڑ کے آیا، مجھے موقع ملا، میں دنیا کے سب سے سپر پاور میں گیا، وہاں کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں گیا، میں ٹاپ سیلری لے رہا تھا، اپنے سارے مٹیریل خواب جی سکتا تھا، سب کچھ چھوڑ کے، اپنی فیملی وہاں چھوڑ کے میں یہاں آیا۔ مجھے سب نے منع کیا، مجھے پچھتاوا نہیں ہے، میں اس کی قیمت دے رہا ہوں، لیکن آپ کو بتا رہا ہوں، اوورسیز پاکستانیوں کو بتا رہا ہوں، آپ کو یہ بخار نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے آج رانجھا صاحب کو بتایا، ان کو بھی بڑی چل ہے یہاں سیاست کرنے کی، میں نے کہا آپ کو یہ بخار نہیں ہونا چاہیے، چپ کر کے وہاں اپنا کام کرے، پاکستان کی مدد کرنی، وہاں سے پیسے بھیجے بس۔ خبردار، آپ مڈل کلاس کے لوگوں نے سوچا کہ آپ سیاست کر کے ان وڈیروں کے برابر بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ میں ان سے ڈرتا نہیں تھا، میں برابر کے جواب دیتا تھا، میرے اندر خوف نہیں تھا، میں ان وڈیروں کی اولاد کو برابر ٹی وی پہ ٹکرتا تھا۔ مجھے تب بھی دھمکیاں دی جاتی تھی، میں واحد ہوں پی ٹی آئی میں جس نے پی ٹی آئی کی حکومت میں اب سب کے سامنے ہائی کورٹ میں کیس بکتے، منہ پہ سیاہی ڈلوائی، انڈے کھائے، جوتے مارے گئے مجھے۔ میری اپنی حکومت، میرا اپنا چیف منسٹر، میری اپنی پولیس مجھے پروٹیکٹ نہیں کر سکی تب، کیوں؟ کیونکہ میں مڈل کلاس سے تھا۔ یہاں آپ کسی اور کی حکومت میں کسی شہزادے کو ہاتھ لگا کے دیکھیں، ایسی کی تیسی آپ کی۔ غریب کو تو ایسے اٹھاتے ہیں، غریب کو تو ایسے اٹھاتے ہیں، مڈل کلاس کے بندے کو تو ایسے اٹھاتے ہیں جیسے اس کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ ایف آئی آر دیتے ہیں، میں دیکھتا ہوں اس میں جو دفعات لگی ہوئی ہیں، اتنی تو جماعتیں نہیں میں نے پڑھی ساری زندگی میں جتنی آپ نے دفعات لگا دی میرے اوپر، اور میرے بیانوں کو اپنی مرضی سے توڑ مروڑ کر پیش کیا۔